الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین، سلسلہ فقہی مسائل الحمدللہ الرضا قرآن و فقہ اکیڈمی میں، جہاں الحمدللہ حفظ و ناظرہ فرض علوم علم حدیث کورس کروایا جاتا ہے، وہاں الحمدللہ ہمارا ایک فیس بک گروپ ہے جس کے اندر تقریباً 76,000 کے قریب ممبران ہیں جو ہم سے روزانہ کثیر سوالات کرتے ہیں اور ہم ان کے جوابات دیتے ہیں، اور انہی سوالات میں سے کچھ اہم سوال جو ہیں آپ کے اس سلسلے کے لیے میں نے نکالے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس مختصر سے سلسلے میں بہت اہم اور درپیش آنے والے چند مسائل کے اوپر انشاءاللہ عز و جل کلام کیا جائے گا۔ آپ آخر تک ہمارے ساتھ رہیں۔ محمد شعبان مروت ان کی آئی ڈی ہے، اس نام کی آئی ڈی ہے۔ اس میں سے سوال پوچھا گیا ہے کہ سر قوالی کا کیا مطلب ہے، اور مزارات اولیاء پہ بانیت ثواب میوزک کے ساتھ جو قوالیاں ہوتی ہیں اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ تو دیکھیں، قوالی جو ہے اس میں مبالغہ ہے، جس کا مصدر جو ہے وہ قول ہے، اور قوالی کا مطلب ہے بار بار ایک قول جو ہے اس کو بار بار دہرانا، یعنی یہ قوالی کا مطلب ہے کہ ایک قول جو ہے اس کو جو بار بار دہرانا ہے اس کو قوالی کہا جاتا ہے۔ دیکھیں، قوالی کی جو تاریخ ہے وہ بڑی پرانی ہے۔ حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ نے اس کے اوپر کلام کیا، حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کشف المحجوب میں اس کے اوپر کلام کیا ہے۔ لیکن جو مروجہ قوالی ہے ان کا ان بزرگان دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ تو خرافات کا مجموعہ بن چکی ہے۔ میوزک اس میں ہے، جو قوال ہیں وہ شرابی کبابی، اور کلام بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں کفریات ہوتے ہیں۔ تو یہ جو قوالی ہے میوزک کے ساتھ یہ درست نہیں ہے۔ جو بزرگوں کی قوالی ہوتی تھی وہ بغیر میوزک کی ہوتی تھی، بلکہ اس زمانے میں ایسا کلام ہوتا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتا تھا، بندہ جو تھا اس کو سن کر اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی معرفت بڑھتی تھی۔ اسی لیے بزرگان دین نے قوال کی بھی شرائط بیان کی کہ قوال کیسا ہو، باشرح ہو، مستند کلام پڑھے۔ پھر قوالی سننے والوں کی بھی شرائط داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی۔ لیکن آج آپ کو پتہ ہے جو صورتحال ہے، قوالیوں کے نام پر کیا کیا کچھ نہیں ہوتا، اور پھر اس کی نسبت جو ہے میوزک والی قوالیوں کی، معاذ اللہ اس کی نسبت حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کی جاتی ہے، جو کہ بالکل جھوٹ اور بہتان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء فوائد الفواد میں واضح طور پر فرماتے ہیں کہ مزامیر حرام است، یعنی مزامیر کے ساتھ جو قوالی ہے یا مزامیر جو ہے یہ حرام ہے۔ اور یہی چشتی بزرگوں نے واضح طور پر کہا کہ ہماری طرف جو میوزک والی قوالیوں کی نسبت ہے کہ جس میں وہ سرنگیاں اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوتا ہے، تو انہوں نے بھی ان کو حرام قرار دیا ہے۔ لہٰذا جو مروجہ قوالی ہے اس کو بزرگان دین کی طرف نسبت دینا یہ بھی بے ادبی ہے، اور اس کو ثواب کی نیت سے سننا یہ اور زیادہ سخت گناہ ہے۔ کہ میوزک، آقا علیہ السلام نے واضح کہا میری بعثت کا ایک مقصد گانے باجے کے آلات کو توڑنا ہے، نہ یہ کہ ہم اس کو ثواب سمجھ لیں اور صبح صبح جو ہے وہ تلاوت قرآن کی جگہ قوالیاں لگا کر ہم سمجھیں کہ ہم بہت نیک کام کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ آج کل تو کئی نعتیں بھی ایسی ہیں جو میوزک والی ہیں جن کو سننا شرعاً درست نہیں ہے۔ ہمارے محبوب علی بھٹی کی آئی ڈی سے سوال ہے کہ خلا اور طلاق میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، جو خلا ہوتا ہے یہ طلاق ہی ہوتی ہے، یعنی اس کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ طلاق ہی ہوتی ہے۔ البتہ اس میں فرق یہ ہے کہ جو خلا ہوتا ہے اس میں طلاق کے عوض پیسے لیے جاتے ہیں، یعنی عورت اپنا حق مہر واپس کر کر اس کے بدلے میں طلاق لے لیتی ہے۔ اس میں عورت کی مرضی ہوتی ہے کہ میں نہیں رہنا چاہتی، اس کی بھی شرائط ہے۔ بلا وجہ تو عورت کا طلاق کا مطالبہ کرنا بھی حرام ہے۔ تو پھر جو شوہر طلاق دے گا پیسوں کے عوض، حق مہر کے عوض، تو وہ خلا کہلاتا ہے۔ اور جب شوہر اپنی طرف سے طلاق دے تو اس کو طلاق کہا جاتا ہے۔ وہ طلاق رجعی بھی ہو سکتی ہے، طلاق بائنہ بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی رجعی طلاق وہ ہوتی ہے کہ جس میں عورت نکاح سے نہیں نکلتی، صرف ایک طلاق ہوتی ہے یا دو طلاقیں ہوتی ہیں لیکن رجوع کی صورت ہوتی ہے۔ اور جو بائن طلاق ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر دوبارہ نکاح کرنا پڑتا ہے اگر ایک طلاق بائن دی ہو تو۔ ہاں، بہرحال اس کی بھی ایک ڈیٹیل ہے۔
تو بہرحال خلا اور طلاق میں یوں تھوڑا سا جو ہے نا وہ فرق ہے۔ ایک آئیڈی ہے معم منہا، کہ اگر کسی کو شہادت کا درجہ ملتا، کوئی شہید ہو جاتا انسان، تو کیا اس کی شہادت کی وجہ سے اس انسان نے جو گناہ کیے ہوں گے ماضی میں، وہ گناہ بری زندگی گزار رہا ہوگا، تو شہادت کی وجہ سے کیا اس کے وہ سارے گناہ جو ہے وہ معاف ہو جائیں گے؟ تو دیکھیں شہادت جو ہوتی ہے اس کے بھی جو ہے وہ ایک تو درجات ہیں، شہادت حکمیہ ہے، شہادت فقہی، بہرحال تو جو شہید ہوتا ہے نا، جو اعلیٰ درجے کا بھی شہید ہو، اس سے بھی حقوق العباد نہیں ختم ہوتے، کہ یہ نہیں ہے کہ لوگوں کا مال کھایا ہو تو وہ چلو یہ سب کچھ معاف ہو گیا، یا قرض دبایا ہو سب کچھ معاف ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ بہرحال وہ جو ہوتا ہے وہ جنتی تو ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے وہ ہے، لیکن وہ جو چند چیزیں ہوں گی جو حقوق العباد ہوں گے، یا اگر گناہ کیے ہیں، بڑے بڑے کبیرہ گناہ کیے ہیں، تو اس اعتبار سے بھی اس کی گرفت ہو سکتی ہے۔ لیکن عمومی حکم یہی ہوتا ہے کہ جو شہید ہوتا ہے، یعنی اگر عام حکم یہی بیان کریں گے کہ شہید جو ہوتا ہے وہ جنتی ہوتا ہے، اور یہی عقیدہ ہے، تو باقی یہ ہے کہ بعض اگر اس کے جو معاملات ہیں، جو اس نے حقوق تلف کیے ہیں، وہ معاف ہو جائیں، ایسا نہیں، باقاعدہ اس کے اوپر حدیث پاک ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ شہید کے سے سب کچھ معاف ہے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی جبرائیل نے مجھے کہا ہے کہ قرض جو ہے وہ اس کا معاف نہیں ہوگا، یعنی اگر لوگوں کا قرض دیا ہوا ہے تو شہید ہونے کی وجہ سے وہ قرض معاف ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ فہد کی آئی ڈی سے سوال ہے کہ مفتی صاحب چمڑے کا موزہ پہنے ہوئے پھٹ جائے یا ٹانکا کھل جائے تو کتنا پھٹ جائے تو اس پر مسا جو ہے وہ ختم ہو جائے گا؟ تو دیکھیں اگر موزہ پھٹ جائے یا اس کی جو سلائی ہے وہ کھل جائے، اگر 3 انگلیوں جتنی اس کی جو ہے وہ پاؤں ظاہر ہو جائے، 3 انگلیاں ظاہر ہو جائیں، تو اس صورت میں اب اس کا جو ہے وہ مسا درست نہیں ہوگا، اور اب دوبارہ اس کو جو ہے وہ صحیح کرنا ہوگا، اور اس کا وضو جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ سوال نمبر 5 ملک فرقان علیمی کی آئی ڈی سے سوال ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اگر مسافر 25 کلومیٹر تک پہنچا اور نماز کا وقت ہے، کیا وہ قصر پڑھے یا پوری؟ تو دیکھیں اگر مسافر جو ہے اپنے شہر سے نکل جائے، یعنی شرعی سفر کر رہا ہے، 92 کلومیٹر کا سفر کر رہا ہے، لیکن ابھی تک اپنے گھر کے اپنے شہر کے اندر ہی ہے، تو وہ قصر نماز نہیں ابھی شروع کرے گا۔ جب اپنے شہر سے نکل گیا، جیسے ہی اپنے شہر سے نکلے گا تو اب راستے میں جہاں بھی نماز پڑھے گا تو وہ قصر ہی پڑھے گا، یہ نہیں ہے کہ وہ پوری پڑھے، یا یہ بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر سے نکلتے ہی مسافر ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ بعض دفعہ اسٹیشن جو ہوتا ہے وہ بھی شہر کے اندر ہوتا ہے، تو پھر جب تک اسٹیشن میں بیٹھ کر شہر سے گاڑی آگے نکلے گی نہیں، بیابان علاقہ نہیں آئے گا، گنجان عبادی ختم نہیں ہوگی، تب تک جو ہے وہ شرعی سفر جو اگرچہ شروع ہو گیا لیکن وہ قصر نہیں پڑے گا۔ سوال نمبر 6 ہے، سیم چودھری کے نام کی آئی ڈی ہے کہ مفتی صاحب کی خدمت میں سوال ہے کہ چھوٹا پیشاب کرنے کے بعد قطرے آتے ہیں، اس بات کا علم نہیں کہ آتے بھی ہیں یا نہیں، تو کیا کیا جائے؟ کیونکہ اکثر کے مطابق پیشاب کے بعد قطرے آتے رہتے ہیں، ایسے میں کپڑے ناپاک ہوں گے یا نہیں؟ تو دیکھیں قطرے نکلنے سے تو کپڑے ناپاک ہی ہوں گے، وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔ اور باقی یہ ہے کہ اگر نماز میں کنفرم نہیں ہے، ڈاؤٹ ہے کہ میرے قطرہ نکل گیا ہے، تو ڈاؤٹ ہونے کی وجہ سے نہیں، جب تک کہ گمان غالب نہ ہو جائے، زیادہ غالب گمان نہ ہو جائے کہ میرا قطرہ نکل گیا، اس صورت میں وہ بھی تک پاک ہی شمار ہوگا۔ ہاں جب گمان ہو جائے کہ نکل گیا تو پھر اب اس کا وضو بھی گیا اور کپڑا بھی ناپاک ہوگا۔ وہ ایک الگ ایشو ہے کہ درہم سے کم ہے تو دھونا بغیر بھی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، وہ ایک، لیکن ایک قطرہ بھی لگے کپڑا ناپاک ضرور ہوتا ہے۔ ایسے بندے کے لیے جس کو قطرے آتے ہیں اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ انڈر ویئر پہن کر جو ہے وہ استنجا کرنے کے بعد ٹیشو پیپر رکھے، تاکہ جتنے بھی قطرات گرنے ہیں وہ جسم اور کپڑوں کو نہ لگیں اور سارا حصہ سارا کپڑا نہ دھونا پڑے، بلکہ وہ ٹیشو پیپر ہی جو ہے اس کو پھینک کر پھر جو ہے وہ اس مقام کو دھو کر نیا ٹیشو پیپر رکھ لیں، تاکہ بندہ جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ وقت جو ہے وہ دھونے میں
یا بار بار جو ہے وہ کپڑا اتنا زیادہ جو ہے وہ دھونے میں نہ لگائے، بلکہ ٹیشو پیپر ہی کو پھینک کر نیا ٹیشو پیپر رکھ کر اپنا کام چلا لے۔ سوال نمبر 7 ہے حافظ وارث علی کی ID سے کہ کیا کوئی شخص اگر قعدہ اخیرہ میں جا کر جماعت سے ملے تو اس کو جماعت کا ثواب ملے گا؟ تو دیکھیں در مختار، رد المختار اور بہار شریعت میں یہ لکھا ہے کہ 4 رکعت نماز میں 1 رکعت امام کے ساتھ ملی تو اس نے جماعت نہ پائی، اگرچہ جماعت کا ثواب اسے مل جائے گا۔ یعنی اگر آخری رکعت میں تشہد میں بھی مل جائے تو جماعت کا ثواب تو مل جائے گا، لیکن وہ با جماعت نماز پڑھنے والا نہیں کہلائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کسی نے قسم کھائی کہ اگر میں جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھوں تو میرے اوپر فلاں ہے، یا جو بھی کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں گا، بالفرض اگر کسی نے ایسا کہا اور اس کی 1 رکعت بھی نکل گئی تو اب اس کی قسم ٹوٹ جائے گی، کیونکہ ایک جو قسم ہے وہ پوری کی پوری جماعت کے اوپر ہے۔ ہاں یہ بھی ہے کہ اگر ایک بندے نے تشہد میں امام کو پایا تھا، اگرچہ جماعت کا ثواب مل گیا، لیکن ظاہری بات ہے اس بندے جتنا تو نہیں نہ ملے گا جو پہلے سے مسجد میں آیا ہوا تھا اور جس نے تکبیر اولیٰ جو ہے وہ امام کے ساتھ پائی، اس کو نہیں، اس جتنا ثواب نہیں ملے گا۔ سوال نمبر 8 ہے محمد محسن شہزاد کی ID سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کیا فرماتے ہیں علماء کرام کہ جو شخص مطلقاً احادیث مبارکہ کا انکار کرے اور کہے کہ ہدایت کا سر چشمہ صرف اور صرف قرآن ہی ہے، اس کے بارے میں شرع کیا کہتی ہے؟ مزید یہ کہ امام بخاری پر بھی منکر حدیث ہونے کا الزام لگایا جاتا ہے، کیونکہ آپ کو 1 لاکھ سے زائد احادیث مبارکہ یاد تھی مگر آپ نے صرف چند احادیث جو ہیں وہ بخاری شریف میں نقل کی۔ دیکھیں جو کہے کہ احادیث ہی کوئی شے نہیں ہے، صرف ہدایت کا سر چشمہ قرآن ہی ہے، تو وہ دارہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ کیوں کہ جو احادیث کا منکر ہے حقیقت میں وہ قرآن کا بھی منکر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ یطیع الرسول، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو۔ تو نبی کی اطاعت کیا ہے؟ وہ احادیث ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے رسول کے فرامین کو ماننے کا، ان کی تابع داری کرنے کے احکامات دیے، ان کے فیصلوں کو ماننے کا کہا، تو وہ کیا ہیں؟ وہ ساری احادیث ہیں۔ یہ تھوڑی ہے کہ ایک بندہ جو ہے کہ بس قرآن ہے تو قرآن سے اس کو پوچھا جائے کہ نمازیں کتنی ہیں، کس نماز کو کس طرح ادا کرنا ہے، کس زکوٰۃ کو کس طرح دینا ہے، حج کے کیا فرائض و واجبات ہیں، کیا طریقے ہیں، یہ قرآن سے تو نہیں پتہ چلتا، یہ تو احادیث ہی بیان کرتی ہیں۔ پھر قرآن پاک کے کئی واقعات ایسے ہیں جس کا حدیث کے ساتھ تعلق ہے، شان نزول ہے اس کا، جیسے جو ہے وہ 28ویں پارے میں وہ کون سی عورت تھی کہ جس کی بات اللہ تعالیٰ نے سن لی، وہ کیا مسئلہ تھا جو 28ویں پارے میں ہے۔ اسی طرح کئی جو ہے صحابہ کرام کی توبہ جو قرآن پاک میں مذکور ہے، وہ انہوں نے کیا کیا تھا جس کی توبہ قرآن میں جو ہے وہ قبول ہوئی، وہ احادیث ہی بیان کرتی ہیں۔ لہٰذا جو بندہ ایسا کہے وہ دار اسلام سے بھی خارج ہے اور وہ قرآن کا بھی بیسیکلی منکر ہے۔ دوسرا یہ کہنا کہ امام بخاری بھی معاذ اللہ منکرین حدیث سے کہ لاکھ حدیثوں میں چند احادیث نقل کی، تو یہ بھی جہالت ہے۔ دیکھیں محدثین کو کثیر احادیث یاد ہوتی ہیں، اب وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنا جو ان کا آئیڈیا ہوتا ہے کہ میرے نزدیک جو ہے فلاں مسئلہ جو ہے وہ اس کے مطابق یہ حدیث جو ہے وہ زیادہ صحیح ہے، اب وہ کیا کرتے ہیں اس اپنے موقف کے اوپر جو ہے وہ باب باندھتے ہیں اور اس کے اوپر حدیث لاتے ہیں کہ نماز میں یوں کرنا، اس کا باب باندھیں گے، پھر اس کے اندر حدیث نقل کریں گے کہ میرا موقف یہ ہے کہ اس بارے میں جتنی احادیث آئی ہیں اس میں سے یہ حدیث جو ہے وہ میں سمجھا ہوں کہ وہ یوں ہے۔ یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ واقعہ کا انکار کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ اپنا جو شرعی مسئلہ انہوں نے سمجھا اور اس مسئلے کے اوپر جو دلیل دی وہ دلیل حدیث پیش کرتے ہیں۔ جیسے نماز میں رفع یدین کرنا ہے یا نہیں کرنا، اب امام بخاری علیہ رحمہ کا موقف ہے کہ کرنا ہے اور انہوں نے اسی کے اوپر حدیث نقل کی، ٹھیک ہے، اور جن محدثین کا ہے کہ نہیں کرنا، جیسے امام ترمذی نے رفع یدین کرنے والی اور نہ کرنے والی دونوں حدیثیں نقل کی، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح محدثین کا یہ انداز ہوتا ہے کہ محدثین اپنے موقف کے اوپر احادیث کو نقل کرتے ہیں، اور ہمارے یہاں کے جاہل سمجھتے ہیں کہ لو جی امام بخاری نے جو کہہ دیا وہی ٹھیک ہو گیا۔ اب در حقیقت یہ امام بخاری کی تقلید ہو رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ امام بخاری نے جو خود سمجھا، جس طرح امام ابو حنیفہ نے اجتہاد کیا، احکامات بیان کیے، اسی طرح ایک قول کے مطابق امام بخاری بھی مجتہد تھے، اگرچہ ایک دوسرا قول یہی ہے کہ وہ شافعی مسئلہ کے اوپر تھے۔ بہرحال اگر وہ امام بخاری نے ایک مسئلے کو سمجھا کہ میرے مطابق یہ مسئلہ یوں ہے اور اس کو باب کی شکل میں باندھ کر اور اس کے اوپر حدیث نقل کی، اب ایک بندہ امام بخاری کی حدیث کو لے
تو حقیقت میں وہ امام بخاری کی تقلید کر رہا ہے کہ امام بخاری نے جو اجتہاد کیا، جو اپنے موقف کے اوپر حدیث پیش کی، میں بھی اس کو فالو کر رہا ہوں۔ لیکن دوسری طرف جب امام ابو حنیفہ کی بات آتی ہے تو اس وقت کہا جاتا ہے کہ تقلید درست نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ امام ابو حنیفہ نے بھی تو حدیث پاک پیش کی ہے، اور اس حدیث پاک کے اس قرآن کی آیت کے تحت یہ اپنا ایک مسئلہ پیش کیا کہ میرے نزدیک یہ شرعی حکم ہے۔ لہٰذا یہ ایک بڑی علمی بحث ہے جس کو آج کل کے جاہلوں نے جو ہے وہ ایک تنگ نظری بنا دیا، اور اس کو معاذ اللہ حنفی، شافعی، مالکی ہونے کو فرقہ واریت قرار دے دیا۔ یہ بھی غلط ہے۔ اور اسی طرح جو منکر ہوتے گئے، پہلے وہ تقلید کے منکر ہوئے، اولیاء کے منکر ہوئے، اماموں کے منکر ہوئے، پھر چلتے چلتے وہ حدیثوں کے منکر ہو گئے۔ یہ منکرین حدیث کیا آپ اگر بیس اٹھا کر دیکھ لیں تو پہلے انہوں نے اماموں کا انکار کیا، پھر کرتے کرتے حدیثوں کا بھی انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ پناہ دے۔ سوال نمبر 9 ہے، مفتی صاحب میرا سوال یہ کہ وضو کے استعمال کیا ہوا پانی اور استنجا کا پانی جو بچا ہوا ہے، ان دونوں کا پانی ایک جگہ ڈال سکتے ہیں؟ یعنی ایک ہی ٹینکی میں دونوں پانی جمع کر سکتے ہیں؟ تو دیکھیں، جو بچا ہوا پانی ہوتا ہے نہ وہ مستعمل ہوتا ہے، نہ ہی وہ ناپاک ہوتا ہے، تو اس کو ایک جگہ جمع کیا جا سکتا ہے۔ البتہ جو جسم سے بہہ رہا ہوتا ہے وضو کرتے وہ مستعمل ہوتا ہے، وہ بھی ناپاک نہیں ہوتا، وہ مستعمل ہوتا ہے، اور اس کو جو ہے وہ دوسرے پانی کے ساتھ، تھوڑے پانی کے ساتھ جمع کرنا یہ منع ہوتا ہے۔ باقی یہ ہے کہ اگر اس کو کپڑے دھونے میں استعمال کر لیا جائے یا پودوں وغیرہ میں پانی ڈال دیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ایک جو ہے وہ آئی ڈی سے سوال ہے کہ اگر کوئی لڑکی کسی میل ٹیچر سے اکیڈمی وغیرہ میں پڑھتی ہو اور وہ اس ٹیچر کو سلام نہ کرے تو کیا یہ بے ادبی تو نہیں؟ تو دیکھیں، عورت کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ مرد کو، خاص طور پر جو نوجوان ہے، اس کو پہل نہ کرے، یعنی عورت جو ہے وہ مرد کو پہل سلام میں نہ کرے۔ لہٰذا اگر وہ میل ٹیچر سے پڑھتی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ عورت کا میل ٹیچر سے پڑھنا ہی منع ہے، عمومی جو حکم ہے وہ یہی ہے۔ ہاں کوئی دینی تعلیم ہے اور خاص مسئلہ ہے، ضرورت ہے، اور عورت بھی کوئی نہیں اور پردے کے میں رہتے ہوئے وہ پڑھے، تو اس میں بعض علماء نے رعایت دی ہے موجودہ دور میں حکمت کے تحت کہ جب باہر کے ممالک میں ایسے مسائل آ جاتے ہیں، لیکن وہ بھی تب ہے کہ جب عورت نہ ہو، ورنہ میل شخص جو ہے وہ مرد سے جو ہے فیمیل کا پڑھنا جو ہے یہ عمومی طور پر منع ہی ہے کہ باعث فتنہ ہے۔ سوال نمبر 11 ہے محمد نعیم، ان کی آئی ڈی سے کہ کیا پلاٹینیم کے زیورات عورت اور انگوٹھی مرد پہن سکتا ہے؟ تو دیکھیں، پلاٹینیم جو ہے اس کو عورت زیور کے طور پر بھی اور انگوٹھی کے طور پر بھی پہن سکتی ہے، لیکن مرد کے لیے سوائے 4.5 باشے چاندی کی ایک انگوٹھی، ایک نگ کے سوا باقی سب پلاٹینیم ہو، پتل ہو، تانبا ہو، کوئی بھی شے ہو، وہ سب پہننا منع ہے، ناجائز ہے۔ سوال نمبر 12 محمد علی کی آئی ڈی سے کہ سفر کے دوران قرآن پاک کو بیگ میں رکھ کر بیگ کمر کے پیچھے لٹکایا جا سکتا ہے جبکہ بیگ میں اور بھی سامان ہے؟ تو دیکھیں، ادب تو یہی ہے کہ بیگ جو ہے جس میں قرآن پاک ہے اس کو ادب والی جگہ پر آگے ہی رکھا جائے اور نیچے نہ رکھا جائے۔ باقی اگر پیچھے بیگ میں بھی لٹکا لیا ہے تب یہ بید بھی نہیں ہے۔ ہاں بس یہ دیکھ لیں کہ قرآن پاک کے اوپر مزید کتابیں نہ ہوں، بلکہ کتاب قرآن پاک کی جو ہے وہ سب سے اوپر ہو اور اس کے اوپر مزید کوئی اور کتاب نہ ہو۔ سوال نمبر 13 ہے محسن عزیز کی آئی ڈی سے کہ مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ اگر 1 درہم سے کم نجاست لگے تو نماز بغیر دھوئے پڑھ سکتے ہیں، لیکن حدیث شریف میں تو پیشاب کی چھینٹوں سے بچنے کا حکم ہے، برائے کرم اس حوالے سے جواب۔ دیکھیں، میں آپ سے پہلے بھی جب کہا کہ ایک چھینٹ بھی لگ گئی تو کپڑا ناپاک ہے اور اس کو دھونا ہی مستحب ہے، لیکن شریعت نے ایک رعایت دے دی کہ آپ جو ہیں وہ 1 درہم سے کم اگر پیشاب یا نجاست لگی ہے تو بغیر دھوئے بھی نماز ہو جائے گی۔ نماز ہونے کا ایک الگ ایشو ہے، باقی یہ ہے کہ کپڑا بلا وجہ ناپاک کرنا یا پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنا وہ ایک وبال اپنی جگہ ہے۔ شریعت نے رعایت دے دی نماز پڑھنے میں، لیکن یہ رعایت نہیں دی کہ ایک آدھا قطرہ جسم پہ خود ہی لگا لو یا اس کی پرواہ ہی نہ کرو، ایسا نہیں، وہ ممانت رہے گی اپنی جگہ۔ بس شریعت نے ایک رعایت دے دی کہ اگر 1 درہم سے کم نجاست لگی ہے تو معافی ہے۔ سوال نمبر 14 ہے اور بڑا اہم سوال ہے، تو اس حوالے سے سوال یہ ہے کہ ابو احمد نام رکھنا کیسا ہے؟
تو دیکھیں ابو احمد نام نہیں ہوتا، ابو احمد کنیت ہوتی ہے، تو کنیت جو ہوتی ہے اس کو رکھنے میں جو ہے وہ کوئی حرج نہیں، باقاعدہ جو ہے ابو احمد نام کی کنیت کئی بزرگان دین کی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بھی کنیت ابو محمد تھی، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی کنیت ابو محمد تھی، اسی طرح اور بزرگان دین کی سیرتوں میں آتا ہے کہ ان کی جو کنیت تھی وہ بھی جو ہے وہ ابو محمد تھی، لہٰذا ابو محمد کی جو ہے وہ کنیت رکھنا اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں۔ سوال نمبر 15 آخری سوال ہے راؤ عدیل کی آئی ڈی سے کہ عورت جو ہے کفن بند میں تہمد کی جگہ کفن کے کپڑے کا پاجامہ سلائی کیا ہوا کیا وہ پہن سکتی ہے؟ تو دیکھیں میت خواہ مرد ہو یا عورت، اس کو سلا ہوا پاجامہ پہننا خلاف سنت و مکروہ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ سلائی جو ہوتا ہے نا پاجامہ یا کوئی بھی چیز سلائی والی ہو یہ کفن میں منع ہوتی ہے کہ سلائی کی حاجت ضرورتاً ہے، بلا وجہ سلائی والا کپڑا پہننا جو ہے وہ شرعاً درست نہیں ہے، لہٰذا پاجامہ پہننا بھی عورت کے کفن میں یہ منع ہے۔